عشق حسین میں بو حسین یا حسین یا حسین. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. آپ دیکھ رہے ہیں عشق حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں بول، اور ہماری ٹرانسمیشن دنیا بھر میں 160 ممالک میں دیکھی جا رہی ہے. علماء کرام ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. جناب ڈاکٹر کوکب نورانی کاروی صاحب اور حضرت مظفر شاہ قادری صاحب، دونوں شخصیات موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کل کی نشست میں بہت خوبصورت انداز میں جو گفتگو ہوئی، اور آپ نے اس کا کچھ حصہ آج بھی دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے آن ایئر کیا تھا، اور اس میں یہ معاملہ تقریباً اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ بھئی یہ سب کہانیاں ہیں اور دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو وہ پہلا مصرعہ میں نہیں پڑھتا کیونکہ وہ میرے عقیدے سے متصادم ہے. جنت تو ہے لیکن ان کے دل کے خوش رکھنے کو کہ جنت یزید کے لیے یہ خیال اچھا ہے. تو آپ کا اوپن اینڈ شٹ کیس کل ہو چکا ہے. آج جب ہم نے کل گفتگو ختم کی تھی تو اس منزل پر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تھا اور شاہ صاحب فرما رہے تھے. تو میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا اور کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچپن میں جب کچھ کھیل رہے تھے تو ایک زبردست واقعہ پیش آیا تھا. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ یہ لکھوا کے لے آؤ ان سے. تو یہ بھی پتہ چلے کہ خلفائے راشدین کی کیا محبت تھی، خاص طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حوالے سے سب سے پہلی بات ڈاکٹر صاحب یہ عرض کروں گا، ایمان والوں میں نفاق نہیں ہوتا. مومن دل سے بھی مومن، زبان سے بھی مومن. واہ. کافر دل سے بھی کافر، زبان سے بھی کافر. یہ جو معاملہ ہے نا کہ زبان سے کچھ اور دل سے کچھ اور، یہ منافق کی پہچان. صحابہ کرام معیار ایمان ہیں بے شک. والذین اتبعوہم بإحسان، قرآن نے کہہ دیا جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کئی آیتیں ہیں. اس حوالے سے پہلی بات میں فطری ہر ایک سے پوچھوں گا، کیا دشمن کے نام پر بچوں کے نام رکھے جائیں گے؟ کبھی نہیں رکھے جائیں گے، کبھی نہیں رکھے جائیں گے. بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ. بالکل نہیں رکھے جائیں گے. مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیٹوں کے نام دیکھیے. ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں. بالکل ہیں. کربلا میں ہیں، شہید ہوتے کربلا میں ہیں، موجود ہیں. سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک بیٹے کا نام عثمان ہے. کیوں؟ محبت تھی. سوچنے کی بات ہے. مجھے صرف یہ کہنا ہے، اگر صرف ایک واقعے پر ہے بات تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مولا کائنات کے دروازے پر گئے کہ مجھے وہ حدیث لکھ دیجئے کہ عمر سراج اہل الجنہ. مدائن میں جب مال تقسیم ہو رہا ہے، ادھر آپ جس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ادھر ممبر سے اتارنے کی بات ہو رہی ہے. لازمی بات ہے وہ کم سنی کا واقعہ، چھوٹے نہیں تھے وہ. چھوٹے نہیں تھے وہ، بڑے تھے. سال کا شمار کم تھا، چھوٹے کبھی بھی نہیں تھے وہ اگر ممبر سے اتار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم غلام، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سنت کی بات ہے، لکھوا کے لے آؤ. آئے ہائے آئے ہائے. اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے. اچھا، میں اس سے زیادہ ایک اہم واقعہ تاکہ بہت سو کو جواب دینا ہے. اس سے پہلے ایک حدیث شریف. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے. فاروق اعظم سے فرمایا جنت میں تیرا محل دیکھا. آئے ہائے آئے ہائے. خاص طور پر صرف انہی کا نام لے کے کیوں بیان کیا؟ کیا اوروں کے محل نہیں تھے؟ کس کس کے دیکھے؟ ان کا نام خاص طور پر لیا. پتہ تھا آقا کو ایسا دور آئے گا، لوگ ان کے بارے میں بد کلامی کریں گے. فرمایا تیرا محل دیکھا
اندر جانا چاہا تیری غیرت کی وجہ سے رک گیا. ہائے 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 آہا آہا. وہ رونے لگ گئے حضور مجھ سے برکت ہوتی. لیکن خاص طور پر فرما دیا یہ فاروق اعظم وہ ہستی ہیں, فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا وہ عمر ہوتا, میں آخری نبی ہوں, سراج و اہل الجنہ کا بھی عشرہ مبشرہ میں سابقون الاولون سب کچھ. بڑا مشہور واقعہ سیدنا امام حسین ان سے ملنے آئے ان کے گھر. اچھا آپ وہ واقعہ بیان کریں کیونکہ مجھے پیغام جی دینا جی ہے. جی بالکل صحیح بالکل صحیح. حضرت عبداللہ جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں, محدث صحابی ہیں, وہ بھی آئے ہوئے باپ سے ملنے. بیٹے کا پیغام لے کر دربان اندر گیا ہوا ہے کہ بیٹا ملنے آیا, تو اندر سے جب واپس آیا وہ بیٹے کو باپ کا جواب دینے, تو سیدنا امام حسین تشریف لا چکے تھے. انہوں نے کہا عبداللہ آپ کے والد صاحب کہتے ہیں میں اس وقت بہت اہم کام کر رہا ہوں, پھر کسی وقت آ جانا. یہ بات سیدنا امام حسین سن کر کے اپنے بیٹے سے نہیں مل رہے جانے ہیں لگے. تو یقیناً کوئی اہم کام ہوگا, وہ واپس چلے جاتے ہیں, پیغام نہیں بھیجتے. دربان اندر جا کر خادم بتاتا ہے کہ جی جب میں نے آپ کے بیٹے کو آپ کا جواب دیا, نواسہ رسول تشریف لائے تھے, انہوں نے یہ سنا اور بغیر کچھ کہے تشریف لے گئے ہیں. 44 ملکوں کے فتح کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے, پیچھے دوڑے ہوئے گئے, جا کے روکا, آپ کیوں واپس تشریف لے آئے؟ حضرت امام نے فرمایا آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی, میں جب کوئی کام کر رہے ہوں گے میں نے کہا پھر آ جاؤں گا. آگے جواب جو ہے وہ اس وقت ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں. تاریخ عمر اپنے بیٹے کو روک سکتا ہے, نبی کے بیٹے کو نہیں روک سکتا. سر کے بال نعرہ رسالت کیوں نہیں سنتے؟ اپنے سر کے بال پکڑ کر جو جملہ کہتے ہیں, فتویٰ لگنا چاہیے نا, بہت فتوے لگتے ہیں نا, لگائیں نا فتویٰ. یہ بال کس نے اگائے ہیں ہمارے سر پر؟ کون اگاتا ہے بال؟ اللہ. کس کے لیے کہہ رہے ہیں وہ؟ یہ عزت مراد ہے, ہمیں عزت کس نے دی ہے؟ آپ جب کبھی آئیں آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ تشریف لایا کریں. فاروق اعظم کا یہ عمل کیا پیغام دے کے گیا ہے؟ اپنے بیٹے کو مال غنیمت میں سے کم دیا, اور میں کیا تیرے نانا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی زوجہ محترمہ سے کیا فرمایا, اور اپنی بیٹی جو ام المومنین ہے ان سے کیا فرمایا, وہ پیغام موجود ہے. باوجود اس کے کہ مرتبے میں زیادہ ہیں, مرتبے میں زیادہ ہیں, لیکن حضرت علی کو مولا علی کہہ کے پکارتے ہیں. جی محبت کتنی ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں ابو الحسن نہ ہو. علامہ صاحب یہ ایک اور بات بھی تو نا معذرت چاہتا ہوں, محبت کی آپ نے بات کی. یہ دیکھیں میں جب یہ ٹرانسمیشن کر رہا تھا تو یہی سوچ کے بلایا نا کہ آپ کا شاہ صاحب کا کمبینیشن بہت اچھا ہے. سوچا ہوگا میں نے کچھ, یہ اتنی سی تو آپ مجھے اجازت دیں کہ اس نہیں, آپ کی کمبینیشن ذہانت تو ماشاءاللہ. نہیں تو ایک کمبینیشن سوچا ہوگا. تو یہ جو آپ محبت کی بات کر رہے ہیں, میں نے سوچا, میں تو بہت چھوٹا سا انسان ہوں, ایک کمبینیشن میں نے سوچا کہ دونوں شخصیات قداور شخصیات ہیں, اور جب یہ قداور شخصیات بیان کریں گی تو بیان بھی قداور ہوگا. یہ میرا اپنی کی سوچ تھی. آپ نے قداور سمجھا, میرے لیے تو بہرحال. مگر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے میں ایک جاہل انسان یہ سوچ سکتا ہوں, میں اس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جو دوریاں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر پر اگر روانہ کیا کسی کو, 2 کو 7 اویس قرنی کی طرف, یا اگر اس کو بھی چھوڑ دیں, اس روایت کو بھی کہ چلیں نہیں تھا سفر, تو اگر ملنے کو بھی کہا تو جن 2 کو ہدایت کی تھی دوست ہوں گے نا, جب ہی کہا ہوگا کہ یہ دونوں ساتھ رہتے ہوں گے. تو حضرت عمر حضرت علی تھے نا. میرے نبی کے ساتھ لیٹے ہوئے کوئی اٹھا کے دکھا دے,
اس سے بڑی تو اور کوئی سند نہیں ہے نا. حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے, پہلو میں میرے نبی نے جگہ دی ہوئی ہے. اس کے بعد تو ان کے فضائل کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی ہے. اب بعد میں آنے والوں نے حضرت زید کیوں شہید کیے گئے تھے؟ امام زید جن کی آج اولاد زیدی کہلاتی ہے, کیوں شہید کیے گئے تھے؟ وہ شیخین کریمین کی تعریف کرتے تھے. تو آج جو امت میں اصل میں بات سن لیجئے, یہ جو حب نبی اور حب اہل بیت, حب صحابہ, حب اولیاء, یہ برداشت کے قابل نہیں ہے. غیروں کو آپ کی کتابیں, آپ کی دوسری چیزیں نہیں, یہ جو محبت کا جذبہ ہے آپ کے پاس ان کے لیے, یہ برداشت نہیں ہوتا ان سے کہ اگر یہ محبت, یہ اس میں تو کچھ بھی قربان کر دیں گے. نہ ان کو جان کی پرواہ, نہ مال کی پرواہ, نہ اولاد کی پرواہ, باقی 10 جگہ سوچیں گے, لیکن جب ان ہستیوں کا نام آئے گا یہ کچھ نہیں سوچیں گے, وہ اس کو توڑنا چاہتے ہیں. میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو جو بچوں کو بچپن سے ان لوگوں کے نام سکھا دیتی ہیں. گھر میں فاتحہ ہو رہی ہے تو ان کو پیغام جا رہا ہے, جب نام لینا ہے القاب سکھا دیتی ہیں. دیکھو اکیلا لفظ نہیں کہنا, اس طرح کہنا ہے. یہ آج ان کے لیے برداشت کے قابل نہیں ہے. لیکن انہوں نے دیکھ لیا 1400 برس ہونے کو آ رہے ہیں, مگر میرا امام آج بھی دلوں کی دھڑکن ہے. آج بھی ان کا نام لے کر گلی 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 لہیم پکڑا ہے, شربت بانٹے جا رہے ہیں. لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, میں ان سے جو صرف رسمیں ہیں ان پر نہیں آ رہا, لیکن کسی نے کبھی سوچا نسل, رنگ, ذات, علاقے کی قید کو چھوڑے یونیورسلی یہ کام ہو رہے ہیں, اور الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے, کمی نہیں ہو رہی. اب ایک واقعہ محبت کا سن لیجئے. شفا شریف میں بدر کے حوالے سے ہے, میں نے ویسے ایک جگہ اور پڑھا, اس کتاب کا نام میں خود ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ میں بتا سکوں. ایک بادشاہ تھا, اس کے ہاں جس طرح ہمارے ہاں 23 مارچ کو پریڈ ہوتی ہے فوجی, وہ پہاڑی پر کھڑا, سامنے میدان میں اس کی فوج, ہزاروں جوان اسلحے کے ساتھ. دل میں خیال آیا بادشاہ کے, کاش یہ سب میری فوج میرے پاس ہوتی اور میں بدر میں ہوتا, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا. خیال آیا. دوسری روایت کے مطابق اس کو خیال آیا کاش میں کربلا میں ہوتا, ایک تیر بھی آل رسول کو نہ لگنے دیتا. وہ پریڈ وغیرہ ختم ہوئی, فوجی اپنے کیمپوں میں, یہ اپنے محل میں چلا گیا. اس علاقے میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی چاہنے والے نیک تھے, ان کو خواب میں ملے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا صبح جا کے بادشاہ کو ملنا, میرا سلام کہنا کل فوج کو دیکھتے ہوئے جو خیال آیا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے, اور جو ان کے بغض میں ہے اس کو اس کا بغض کہاں کہاں رسوا کرے گا, اور پھر انجام کیا ہوگا وہ بھی احادیث میں واضح ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آتے ہیں بات بغض کی, اور یہ بڑی دردناک بات ہے کہ ہیں کچھ طبقات ایسے جو بغض اہل بیت میں اپنی زندگی پتہ نہیں کیسے گزار رہے ہیں. میں شاہ صاحب سے پوچھوں گا آ کر کہ یہ محبت ہمیں کہاں لے جاتی ہے اور نفرت ہمیں کس مقام پہ لا کے چھوڑتی ہے. ان ہستیوں کے ساتھ کیسے رکھ سکتا ہے کوئی بغض؟ وہ کون سی تربیت اور وہ کون سا مطلب کیا انہوں نے پڑھا ہے جس کی وجہ سے وہ اس حد تک بغض رکھنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں؟ اور ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہمیں تو آپ کی صحبت ملی ٹھیک ہے, لیکن ہمارے اندر یہ محبت جو خود بخود پیدا ہوتی ہے اور ان کے اندر جو بغض خود بخود پیدا ہوتا ہے, یہ فطرت کا کیا عمل ہے؟ شاہ صاحب ذرا سمجھائیں
تاکہ یہ محبت اور بڑھے. ہم نے تو کتابیں بچپن میں جو ملتی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے بچوں کو اہل بیت سے محبت سکھاؤ. یہ کتابیں لکھی ہوئی کتابچے ہوتے تھے, یہی پڑھا ہے. علامہ صاحب کے والد کی تقاریر سنی ہیں, شاہ صاحب کو سنتے رہیں, علامہ صاحب کو سنتے رہیں, یہی کچھ سنا ہے. تو میں شاہ صاحب سے دریافت کروں گا, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن جاری. حسین یا حسین